حامد خان صاحب، اب آپ کو یاد ہے کہ جس کیس میں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، وہ اس کیس کا تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. تو جو دفعہ جس آئین کی دفعہ کے تحت وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے 62(1)F، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہی شک عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے 13 اگست کے جلسے میں کہا کہ جس طرح نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اسی طرح مجھے بھی ڈسکوالیفائی کرنے کی سازش ہو رہی ہے. دیکھیے، یہ ان کا امپریشن ہے اور بظاہر باتوں سے ہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کی جائے گی، جس کا اندیشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ مناسب ہوگا. میں تو پچھلی بھی جو نواز شریف صاحب کے بارے میں جس بنیاد پر انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا اس پر میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور آئینی طور پر مناسب نہیں ہوتی. اور میں امید کروں گا کہ اب پارٹیز کو ایک دوسرے کو ڈسکوالیفائی کرنے پہ زور نہیں دینا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل اکاموڈیشن کی جائے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اکاموڈیشن کی جائے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپیس دی جائے، بات چیت کی جائے. لیکن فواد چودھری صاحب تو بات چیت کے مخالف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر بات چیت ہوگی تو صرف نئے الیکشن پہ ہوگی. اس کا جواب میں دوں؟ جی، میں نے حامد خان صاحب آپ ہی سے پوچھا ہے. نہیں، میں اس کا کوئی جواب دینا نہیں چاہتا. اچھا، یہ بتائیں کہ حامد خان صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، خطرہ تو کوئی بھی بن سکتا ہوگا، لیکن میرے نزدیک کیس کا اس نوعیت کا نہیں ہے جس سے ڈسکوالیفیکیشن ہو یا کچھ ہو. بہرحال وہ تو جب فیکٹس سامنے آئیں گے، دیکھیں نا، ابھی تو سارے فیکٹس بھی سامنے نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کویسچن جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو آرٹیکل 62(1)F میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یا کوئی جوڈیشل ورڈکٹ جو 62(1)F کا ہے وہ عدالتی ورڈکٹ ہونا چاہیے، عدالت کے ورڈکٹ کی ہی بنیاد پر، اور وہ ورڈکٹ جو کہ فائنل ہو چکا ہو اس کی بنیاد پر ہی کسی شخص کو ڈسکوالیفائڈ تصور کیا جا سکتا ہے. کامل علی آغا صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ کوئی خطرہ بن سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ یہ خطرہ اگر عمران خان صاحب کے لیے بن سکتا ہے تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا، زرداری صاحب کے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. کیونکہ یہ توشہ خانہ جو ہے جتنا باری مقدار میں اور قیمتی، جو اگر آپ کہیں کہ مالیتی لحاظ سے بڑا جو پھر اس میں نقصان اگر ہوا ہے کہیں تو وہ ان دو شخصیات کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے تو کنٹینیوسلی ہر بار ہی اس کو انجوائے کیا ہوا ہے نا. یہ تو کوئی انگوٹھیاں اور گھڑی کی بات ہے نا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں قانون موجود ہے کہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں. ایک خاص فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جو اس کا تعین ہوتا ہے، باقاعدہ کمیٹی ہے اس کا تعین کرتی ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ اس کو خریدتے ہیں، اس کی پیمنٹ کرتے ہیں تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، قانونی طور پہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی ملکیت بن گئی، آپ اس کو بیچ لیں، آپ اس کو رکھ لیں، آپ اس کو اپنے بھائی کو دے دیں، اپنے کزن کو دے دیں، کسی ورکر کو دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ نے تو ریفرنس فائل کر دیا تھرو اسپیکر قومی اسمبلی، تو اس میں آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون موجود ہے، آپ خرید سکتے ہیں، قانون کے مطابق خرید سکتے ہیں. آپ دیکھیں، جو ہمارا بنیادی سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ خرید تو ہر کوئی سکتا ہے، 20% جمع کرا دے، 50% جمع کرا دے. جو ہم نے ریفرنس دائر کیا نا وہ تو ہم نے اس پہ کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. کیا جھوٹ بولا؟ انہوں نے جھوٹ یہ بولا ہے کہ توشہ خانہ سے انہوں نے جتنے تحائف لیے ہیں وہ اپنا جو الیکشن کمیشن کا جو گوشوارہ ہے اس میں ظاہر نہیں کیے. ہم اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں اب بہت جلد مجھے لگ رہا ہے کہ قومی کرکٹر عمران خان صاحب بھی ثاقب نثار کے فیصلے سے فیض یاب ہونے جا رہے ہیں. بہت جلد مجھے نظر آ رہا ہے قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کیس کیا بنایا کہ پاناما سے کہانی شروع ہوئی، پہلے اربوں کی کرپشن ہوئی، آتی اقامہ پہ ختم ہوئی، اور اقامہ میں نواز شریف نے اقامہ ظاہر کیا ہوا تھا.
اور اقامہ میں نواز شریف کو کہا جی آپ نے اقامہ، ان کا اقامہ تو میں نے ظاہر کیا، انہوں نے کہا نہیں تنخواہ جو لینی تھی وہ تم نے اپنے گوشوارے میں نہیں لکھی۔ راجہ صاحب وہ آپ پرانی اس میں چلے گئے، اب یہ میرے سامنے ہے یہ توشہ خانہ کیس میں جو آپ نے جو فہرست لگائی ہے، جو اشیاء عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے خریدی اور ڈکلیئر نہیں کی، اب اس میں 3500 روپے کا ایک ٹی سیٹ ہے، وہ 3500 روپے کا ٹی سیٹ انہوں نے 3500 روپے دے کے لے لیا ہے، اس کو وہ 3500 روپے کے ٹی سیٹ کو وہ اپنے الیکشن کے اس میں گوشوارے میں وہ بتائیں اس کو۔ دیکھیں میر صاحب یہ بات ہے، یہ میرے بزرگ بھی ہیں فرما رہے تھے کہ وہ کروڑوں روپے کے، میرے خیال سے مرسیڈیز گاڑی کی قیمت 3-4 کروڑ روپے ہوگی، ٹوٹل توشہ خانہ سے جو عمران نیازی نے چیزیں لی ہیں وہ 21 کروڑ روپے کی ہیں۔ اچھا 21 کروڑ روپے کی چیزیں لے کے انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، اور جو یہ ٹی سیٹ یہ چیزیں مفت ہیں جو 20-30 ہزار سے 3500 روپے دیے ہوئے ہیں، نہیں یہ فری ہیں، یہ انہوں نے پیسے نہیں ادا کیے، یہ جو ہے نا یہ میں تو کہتا ہوں اس کو ایک ویسے ٹکے ماری کا لفظ ہے کہ یہ تو ٹکے ماری ہے کہ آپ 3500 روپے کا ٹی سیٹ آپ کسی مالی کو بھی بنا دیں، حتیٰ کہ وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ بھی یہ ٹکے ماری نہیں کرے گا، ٹی سیٹ نہیں لے کے جائے گا، 3500 روپے 4000 کا گلدان نہیں لے کے جائے گا، ٹیبل میٹ نہیں لے کے جائے گا، کارپٹ نہیں لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس میں کوئی 40-50 انٹریاں ایسی ہیں جو کہ گھڑیوں سے اور کروڑوں روپے کے دو ڈیکوریشن پیس 29,000، ٹیبل میٹ 30,000، لاکٹ اور ڈیکوریشن پیس 28,000، مکہ کلاک ٹاور ماڈل 25,000، وال کلاک 8,000، اس کے پیسے نہیں دیے۔ 2 کروڑ پہ کی انہوں نے ایک گھڑی لی ہے جس کی قیمت 8 کروڑ 50 لاکھ ہے، تو اس میں بھی تو قانون تو موجود ہوگا نا؟ نہیں جی، جو قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی تحفہ لیتے ہیں آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بیسیکلی ظاہر نہیں کیا۔ یہ آپ کے ایک صحافی بھائی تھے جنہوں نے ریٹ کی میاں گل اورنگزیب کے پاس، اس کی ریٹ کے نتیجے میں پھر کیبنٹ ڈویژن رجسٹ کرتی رہی کہ قومی سلامتی کو خطرہ، ہم نے یہ ریکارڈ نہیں دینا، اور وہ ریکارڈ نہ دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ جب تک اثاثوں میں ظاہر نہیں کرنا تھا انہوں نے وہ ریکارڈ سرعام نہیں لانا تھا، اور جب انہوں نے احساسوں میں پتہ لگ گیا کہ اب یہ روک نہیں سک رہے تو اب یہ 2021 کا نا، یہ 2021 کا ہے، یہ گوشوارہ جو ہے، یہ ریفرنس گوشوارہ جو ہے یہ 18-19 کا ہے۔ اچھا 18-19 اس گوشوارے میں انہوں نے 12-13 کروڑ روپے کی جو تو چیزیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پچھلے سال 2021 کا جو گوشوارہ ہے اس میں اس کو نہیں بتایا، انہوں نے اس کو 18-19 میں نہیں بتایا، جو پہلا سال میں نے نکالا ہے اس کے بیچ میں ان کا نہیں نکلا۔ ابھی میں نے کل دوسرا سال نکلوایا، الیکشن کمیشن سے مجھے حاصل ہوا ہے، 19-20 میں بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ اچھا، یہ جتنے طائف لیے انہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، پیسے جمع کرائے ہیں، رسیدیں بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ یا تو بتائیں نا کہ 10 کروڑ کی گھڑی انہوں نے 5 کروڑ میں بیچ دی، مال مفت دل بحرم، کہ 10 کروڑ کی گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن ہوئی ہے کہ یہ 10 کروڑ میں بک سکتی ہے، وہ 5 کروڑ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ سر یہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں، یہ صادق امین کا سرٹیفکیٹ جو ان کو دیا تو گیا، آپ اگر وہ آپ کر دیں، اس کو ڈکلیئر آپ کر دیں، اب تو فائدہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو اپنے اقامہ ڈکلیئر کیا تھا، جو میں یہ تو کہتا ہوں ثاقب نثار کے فیصلے سے اب عمران خان فیض یاب ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب حامد خان صاحب یہ جو ڈیٹیل بتائی ہے انہوں نے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے، تو کیا اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ 62(1)(f) لگ سکتی ہے عمران خان صاحب پہ؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لگ سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی مس بھی کر سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بات چھپانے سے کیا ان کو بڑا لمبا چوڑا فائدہ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا، یہ بہرحال یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ معاملات سامنے آئیں گے۔ میرے نزدیک یہ سب کچھ جو ہے یہ سیاسی استعمال کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی یہ فرما رہے تھے اس کے پیچھے تو سیاسی ذہن ہے کہ کس طرح سے ایک نیشنل لیڈر کو آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ڈکلیئر کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ میں سمجھتا اس سے کسی طرح بھی ملک اور قوم کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا، اور میں سمجھتا ہوں اس پر انہیں پھر سے غور کرنا چاہیے کہ کیا ان معاملات کو عدالتوں میں لے کے جانا یا اچھالنا کسی طرح بھی قومی مفاد میں ہے یا نہیں۔